بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، عقیدے کے سلسلے میں ایک سوال یہ ہے کہ زندگی میں عقیدے کی اہمیت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عقیدہ ایک نہایت اہم موضوع ہے، کیونکہ عقیدہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں بہت بڑا کردار رکھتا ہے۔ عقیدہ ہر عمل کو ایک قسم کی جہت اور ڈائریکشن دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے عزیزان محترم کہ دراصل ہمارا ہر عمل، کوئی بھی عمل ہم انجام دیں، چاہے وہ نماز جیسا فضیلت والا عمل کیوں نہ ہو یا کوئی عام معمولی عمل ہو، تو ہر عمل ہمارا دراصل نیت سے جنم لیتا ہے، یعنی نیت کی وجہ سے عمل وجود میں آتا ہے۔ اور نیت جو بنتی ہے وہ عقائد اور نظریات سے بنتی ہے، یعنی جیسے عقائد اور نظریہ ہوگا کسی انسان کا تو اس کے مطابق نیت ہوگی اس کی، اور جیسے نیت ہوگی تو اس کے مطابق اس عمل کی جو ہے وہ قدر و قیمت ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ مشہور ہے یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسے نیت ہوگی اس طرح اس عمل کا اجر ملے گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ربانی ہے، قل کل یعمل علی شاکلتہ، کہہ دو کہ ہر انسان جو عمل کرتا ہے وہ اپنی شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ شاکلہ کی تفسیر میں اگرچہ مختلف اقوال ہیں، لیکن ایک تفسیر روایات کی روشنی میں جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی اس سے مراد نیت ہے، کہ ہر انسان اپنی نیت کے مطابق جو ہے وہ عمل انجام دیتا ہے۔ بلکہ بعض روایات میں نیت کو عمل سے افضل قرار دیا گیا ہے کہ اصل نیت ہے۔ اب دیکھیے نماز کتنا فضیلت والا عمل ہے، لیکن یہی نماز اگر قربتاً الی اللہ نہ ہو، خالصاً لوجہ اللہ نہ ہو، تو اس نماز کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا ينفع مع الشک والجحود عمل، کہ اگر کسی کے دل میں شک ہے توحید کے بارے میں، وحدانیت پروردگار کے بارے میں، تو یا جحود ہے، انکار ہے، تو شک اور انکار کے ساتھ کوئی بھی عمل جو ہے اس کا فائدہ نہیں ہے۔ مطالعہ یہ اسلامی نصوص کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اسلام، دین اسلام جتنا عقیدے کو اہمیت دیتا ہے، اتنی اہمیت کوئی اور مکتب جو ہے وہ نہیں دیتا۔ اور اس کی ایک دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان سے روایات کی روشنی میں تقریباً یہ متفقہ نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان سے کچھ سوالات کیے جائیں گے، دو فرشتے جو ہیں اس سے کچھ سوالات کریں گے۔ اب وہ سوالات کیا ہیں؟ تو روایات کی روشنی میں اس سے پوچھا جائے گا اس کے رب کے بارے میں، جس کی انسان عبادت کرتا ہے پوری زندگی، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ رب تیرا کون ہے، دین تیرا کیا ہے، نبی جو ہے وہ کون ہے جس کی نبوت کا تو معتقد ہے، وہ کتاب جس کی تو تلاوت کرتا تھا وہ کون سی کتاب ہے، اور اسی طرح وہ امام جس کی امامت میں تو نے زندگی گزاری ہے وہ کون ہے وہ۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا
عزیزان محترم کے مرنے کے بعد سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ انسان سے اس کے عقیدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور پھر ان سوالات کے ساتھ ساتھ روایات میں آیا ہے کہ مرنے والے سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے زندگی کن کاموں میں گزاری ہے، اور اس کے اموال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے تو نے اتنا مال حاصل کیا اور کن مقاصد میں جو ہے وہ خرچ کیا اس کو۔ آخر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس روایت کی طرف کہ عقیدہ دیکھیے عبادات میں کتنا یہ رول رکھتا ہے۔ عقیدہ نصوص میں آیا ہے، روایات میں آیا ہے کہ عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ بعض لوگ عبادت جنت کی لالچ میں بجا لاتے ہیں، تو روایت میں ہے کہ یہ عبادت تجار کی عبادت ہے۔ بعض جہنم کے خوف سے عبادات بجا لاتے ہیں، یہ غلاموں والی عبادت ہے۔ اور بعض وہ عظیم انسان ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو لائق عبادت سمجھ کر اور جان کر جو ہے وہ اس کی عبادت بجا لاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ عبادت تلک عبادت الاحرار، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، یہ جو جہنم کے خوف اور جنت کے لالچ، یعنی خوف اور لالچ اور طمع، ان سے آزاد ہے یہ عابد اور یہ عبادت گزار۔ تو اس کی عبادت اس لیے عظیم عبادت ہے۔